بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 5 پرستان کی شہزادی کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا۔ شہر بھر میں اس جیسی سلائی اور کوئی نہیں کرتا تھا۔ شہر میں جہاں کہیں بھی کسی نواب یا امیر آدمی کی بیٹی کی شادی ہوتی تو جہیز کے جوڑے ٹانکنے کے لیے سیدانی بی کو ہی بلایا جاتا تھا، مگر بڑھاپے میں بڑی بی کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں پڑوس کی ایک بیوی نے ترس کھا کر انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سیدانی بھی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مغلانی کا پیشہ اختیار کر کے اپنا رنڈھاپا گزارا۔ جوانی میں خوب دولت کمائی لیکن سنبھال کر نہ رکھی۔ یہی وجہ تھی کہ بڑھاپے میں تنگ دست ہو گئیں۔ میر صاحب کے گھر والے سیدانی بی کو مہمان سمجھتے تھے، لیکن مفت کی روٹیاں کھانا سیدانی بی کو گوارا ہی نہ تھا۔ اس کے بدلے میں وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھیں۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان سے بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کی بادشاہ نے اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے اسے پرستان بلایا تھا۔ سردیوں کی رات تھی، سب گھر والے لحافوں میں دبکے آگ کے گرد بیٹھے تھے کہ انہوں نے سیدانی بی سے پرستان کی سیر کا حال پوچھنا شروع کر دیا۔ سیدانی بی بولی، میں آج تم کو اپنی بیتی سناتی ہوں۔ نواب اعظم الدولہ کی بیٹی کی شادی کے سلسلہ میں روزانہ ان کے گھر جاتی۔ ایک دن میرا ان کے گھر جانے کو جی نہ چاہا۔ میں نے ان کے گھر جانا موقوف کیا اور اپنی باورچن بڑی بی سے اپنا پسندیدہ پلاؤ پکوایا۔ اتنے میں کسی نے باہر سے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے۔ میں جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی چادر سر پر ڈال پالکی پر سوار ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ خانم بازار کی بجائے کسی جنگل میں ہوں۔ میں نے ڈر کے مارے پوچھا کہ کہارو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ایسے میں ایک بے ڈھنگی شکل کا آدمی کہ جس کا منہ بکرے کی طرح اور ٹانگیں گدھے کی طرح تھیں آیا اور بولا، پریشان مت ہو، ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر کھڑی تھی۔ یہاں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر روشنی پھیلانے کو کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک پری آئی اور کہا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں پالکی سے اتر کر اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ اندر ہزاروں پریاں تھیں۔ ایک باغ تھا جس کا ہر درخت سونے، چاندی اور زمرد کا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک سجی سجائی بارادری میں پہنچے۔ نم گرے کے نیچے یاقوت کے تخت پر بادشاہ بیگم اور ایک 14-15 برس کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی پوشاکیں بہت خوبصورت تھیں۔ میں بہت ڈری، مگر بادشاہ نے کہا کہ ڈرو مت، ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں دل میں خوش ہوئی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اتنے میں خاصا چنا گیا، لیکن نہ روٹی تھی نہ سالن، بلکہ ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ یہی پرستان کا کھانا تھا۔ ایک پھل توڑ کر منہ میں رکھو اور جس کھانے کا خیال دل میں لاؤ وہی مزہ آئے۔ توڑے ہوئے پھل کی جگہ نیا پھل نکل آتا۔ پانی کا خیال کیا تو یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔
درختوں کے پتے ایسے کہ جیسے خوشبودار پان۔ میں نے ایسا پان ساری زندگی نہیں کھایا تھا۔ پھر شہزادی کے کپڑے لائے گئے، کپڑے ایسے خوبصورت کہ دید نہ شنید۔ میں نے کہا آج سو جاؤں، صبح کام شروع کروں گی۔ بادشاہ بیگم نے کہا پرستان میں دن رات نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی موسم رہتا ہے۔ واقعی میری آنکھ میں نیند نہیں تھی اور نہ ہی میں تھکاوٹ کا احساس محسوس کر رہی تھی، یعنی نہ ہی مجھے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ میں کام میں مصروف ہو گئی۔ میں جلدی جلدی کام نپٹا کر گھر جانے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے ایک جوڑا تیار کیا تو ہر طرف واہ واہ ہو گئی۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں تیز ہو گئے اور دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ پرستان میں وقت کا احساس ہی نہیں تھا۔ اگر میں اپنے ہاں اتنا کام کرتی تو کم از کم 1 سال لگ جاتا۔ مجھے پرستان میں بھی اپنا کھنڈر گھر نہیں بھولا تھا۔ میں وہاں سے آنے لگی تو بادشاہ نے کہا شہزادی کی شادی دیکھ کر جانا۔ مجھے واپس آنے کی جلدی تھی۔ بادشاہ بیگم نے بکر گدھے اور جن کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے اور پالکی میں انعام و اکرام رکھ دے۔ میں نے بادشاہ کا دیا ہوا انعام و اکرام دیکھنا چاہا مگر اندھیرے میں کیا نظر آتا۔ میں نے ہاتھوں سے ٹٹولا تو ایک کونے میں کچھ کنکر پتھر محسوس ہوئے۔ میں نے سوچا آخر جن تھے، یہاں دگا کر گئے اور مجھے کنکر پتھر تھما دیے۔ میں نے وہ کنکر اور پتھر ایک ایک کر کے پھینکنے شروع کر دیے۔ جلد ہی میرا گھر آ گیا۔ چراغ جل رہا تھا۔ روشنی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ ہیرے اور جواہرات ہیں۔ بس 2-4 ہی باقی بچ گئے ہیں۔ چاولوں پر ابھی دم بھی نہیں آیا تھا۔ بڑی بی نے کہا اتنی جلدی واپس آ گئی؟ میں نے بڑی بی سے کہا بھوک لگی تھی اسی لیے راستے سے ہی واپس آ گئی ہوں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق پرستان کی شہزادی مکمل ہوا چاہتا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ سبق نمبر 6 اردو ادب میں عید الفطر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔